ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہم نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کی روک تھام میں ناکامی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جناب فہد شفیق صاحب موجود ہیں جن سے وقفے سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ پی ایس او ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے. اخوت فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے سبھی واقف ہیں اور ایک عرصے سے پاکستان میں یہ اس طرح فلاحی کام جو ہے سر انجام دے رہے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, خیریت سے رکھے. آمین سر. آپ بتائیں آپ کی طبیعت اب بہتر ہے؟ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کو کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا ہے اور آپ اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی صحت کیسی ہے یہ بتائیے. جی الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں. یہ کرونا پازیٹیو ہوا. ایک دوست نے ازراہ مذاق مجھے کہا کہ آپ زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو رخ دیکھتے ہیں, کرونا پازیٹیو تو آپ کو ہونا ہی تھا. اچھا ہے. تو وہ بہرحال پازیٹیو ہوا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو علامات کو بہت زیادہ شدید نہیں تھیں, تو وہ مائلڈ سی تھیں. تو اب مجھے کوئی 8-10 دن ہو گئے ہیں, تو علیحدگی میں تو ہوں لیکن کام بدستور جاری ہے. وہ جاری ہے. آپ کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ محفوظ ہیں؟ جی الحمدللہ وہ محفوظ ہیں, اور میں کمرے میں بند ہوں. شام کو نکلتا ہوں تو اور باقی کمرے میں بیٹھ کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں, بلکہ انٹروسپیکشن ہو رہی ہے. تنہائی آپ کو بہت کچھ دیتی ہے, جی ہاں جی ہاں جی ہاں سکھاتی ہے. آپ اپنی غلطیوں پہ غور کرتے ہیں, مستقبل کے پلان کرتے ہیں. تو میں نے تو اس کو اس منفی اس پورے کی پوری کیفیت کو مثبت انداز میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا آپ تو ایک لکھاری آدمی ہیں, آپ کے لیے تو یہ کہیں نہ کہیں پلس پوائنٹ ہی ہے. آپ پھر ایک کتاب لکھ کے اٹھیں گے. آئی نو. جی میں لکھ رہا ہوں سر. اب وہ تقریباً 70% تو ہو گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا سر دیکھیں, آپ مطلب ان مشکل حالات میں کرونا وائرس کے دور میں جہاں مطلب فلاحی تنظیموں نے بہت کام کیا ہے, اخوت فاؤنڈیشن کا بھی ایک بڑا میجر رول رہا ہے, تو جب آپ کو خود یہ پازیٹیو آیا ہے تو ایسا تو نہیں کوئی حوصلے ٹوٹ گئے ہوں, تھوڑی سی ہمت کم ہو گئی ہو کہ اب میں شاید باہر نہیں جا پاؤں گا یا یہ تو ایک بڑا خطرناک ہے, کچھ ایسے خیالات؟ نہیں دیکھیں, ایسا بالکل ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں ہوا. آپ یقین کیجئے ہمارا ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے 400 شہروں میں کام کرتا ہے, اور ہمارے تقریباً 7,000 جو ہیں وہ ساتھی گلی کوچوں میں کام کر رہے ہیں, لوگوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اور ہمارے بورڈ کے دوستوں نے, ہم سب نے کام ایک ہی کیا ہے. اگر کوئی اچھا کام ہے, وہ کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی ویژن ٹرانسفر کی ہوئی ہے اپنے ان ساتھیوں میں. ان میں سے ہر شخص ہمارا روپ ہے, ہماری تصویر ہے, اور ہم سے کہیں زیادہ بڑے جذبے سے کام کر رہا ہے. تو یہ ایک شخص نہیں ہے, اخوت ایک ادارہ ہے, اور ہمارا کام پہلے سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے. لوگ زیادہ جوش سے کام کر رہے ہیں. سر ویسے ان حالات میں کیا خدمات رہی ہیں؟ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بتائیے کہ کن کن سیکٹرز پہ اخوت فاؤنڈیشن کام کرتا رہا ہے اور ابھی بھی اس وقت بھی اس مشکل گھڑی میں کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کیا تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ صرف حکومت کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ وہ پورے سارے لوگوں کو کی مدد کر سکے. تو ہم نے ایک تصور پیش کیا جسے ہم کہتے ہیں ہمسائے کی ہمسائے سے مواخات, نیبر ٹو نیبر موومنٹ, اینڈ ٹو اینڈ موومنٹ. ہم نے کہا کہ ہر ہمسایہ اگر اپنے ہمسائے کا خیال رکھے تو پاکستان میں کوئی شخص شاید ہی ایسا ہو جس کا کوئی ہمسایہ نہ ہو. تو جو ہم ایک میوچل سپورٹ سسٹم قائم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اس تصور پر اور اس نظریے پہ کام کیا کہ لوگوں کو خود سے اپنا بوجھ اٹھانا ہے اور اپنے ہمسائے کا. اس کے بعد پھر جو ٹریڈیشنل کام ہے, ہم نے لاکھوں لوگوں کو کھانا پیش کیا, لاکھوں لوگوں کو راشن بیگز پیش کیے. پھر ہم نے ہسپتالوں کے ساتھ تعاون کیا اور پیرامیڈکس, ڈاکٹرز, اور ان کو کچھ نیسیسری اکوپمنٹ دیا. پھر اس کے علاوہ جن علاقوں میں ہمارے کھانے کے راشن بیگز نہیں پہنچائے جا سکتے تھے, وہاں پر ہم نے مختلف ٹیلکوز کے ذریعے سے مالی امداد فراہم کی. پھر ہمارے تقریباً 500 کے قریب اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ہمارے مختلف انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہیں. وہ تقریباً 150 شہروں میں گئے جہاں پہ کوئی بھی نہیں پہنچا تھا, اور وہاں پر جا کر انہوں نے 10 گھرانوں کو مواخات کے جسے کہتے ہیں تصور کے تحت اپنا دوست بنایا اور ان کو مالی امداد دی. کیا بات ہے سر. سر یہ تو بہت زبردست ہے. میں یہ بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے؟
मतलब इस वक्त हमने थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और फोकस तब्दील किया है। हम कहते हैं कि अब हमें ऐसे लोगों की मदद करनी है जो राशन बैग लेना नहीं चाहते, जो सफेद पोश लोग हैं, और वो कहते हैं कि जी ये थोड़ा सा कारोबार चल पड़ा है, थोड़ा सा बंद है, तो अगर हमें 10, 20, 30 हज़ार रुपए कर्ज मिल जाए तो हम महीना 2 महीने बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, और उसके बाद जब हालात ठीक होंगे तो हमारा 30, 40, 50 हज़ार रुपए का माहाना का बिजनेस होता है, हम 500-700 रुपए महीने के एतबार से किस्त वापस कर देंगे। तो हमने एक मूवमेंट चलाई है कि आपका अपना कर्ज हसन फंड, यानी ये आप काम हमारे साथ मिलके भी कर सकते हैं। आप हमें कुछ रकम दे दें, हम आपके नाम पर किसी शख्स को ये कर्ज हसन दे देंगे, या फिर आप खुद से ये काम कर सकते हैं। आप देखें ना, अपने माली को, अपने इलेक्ट्रीशियन को, अपने प्लम्बर को, अपने किसी ऐसे शख्स को उसे कहें कि भाई मैंने तुम्हें भिखारी बनते हुए नहीं देखना, ये लो 20 हज़ार रुपए आराम से 2 महीने गुजारो, और फिर बाद में जब तुम्हारा कारोबार चले तो वापस कर देना। एक बावकार कौम का बावकार तर्ज अमल होना चाहिए। हम हर काम को, हर मौका पर, हर मुसीबत पर झोली फैलाते हैं और कासा गदाई लेकर बैरूनी ममालिक में जाकर भीख मांगते हैं। ये पाकिस्तान के वकार के मुनाफी है। हमें आपस में भी मोहब्बत करनी है, हमें भाईचारा करना है, हमें एक दूसरे के साथ ईसार और कुर्बानी करनी है, और किसी के माथे पर जो है ना गदाई का दाग नहीं लगने देना। लेट्स बिल्ड दिस नेशन। एवरी कैटास्ट्रोफिक जो इवेंट है ना, इट ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। ये मौका है कि कुदरत हमें एक बेहतरी का और भलाई का और खैर का और जैसे कहते हैं ना कि खुद को तामीर करने का एक चांस दे रही। और सर, जिस ज़ाब्ते हयात के साथ हम जिंदगी गुजार रहे हैं उसके ये बुनियादी असूलों में है, और हमारे लिए तो ये मतलब इस सब को अपने ऊपर जो है अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, मैं एक आखिरी सर सवाल मुझे बताइए कि इस सूरत हाल में जहाँ फलाही इदारे बहुत काम कर रहे हैं और लोग एक दूसरे के लिए मतलब मदद भी कर रहे हैं, तो डोनर्स की क्या सूरत हाल है? जो मुखय्यर हजरात हैं, क्या वो अभी भी उतनी हिम्मत के साथ खड़े हैं या और लोगों को भी मैदान में आना पड़ेगा? नहीं सर, देखिए लोग खड़े हैं मैदान में। लोग, लेकिन जाहिर है हम वक्त और लोगों को आने की जरूरत है। मुझे तो कोई मायूसी नहीं हुई। मैंने तो जिस शख्स के दरवाजे पे दस्तक दी, जिसको आवाज दी, जिसको फोन किया, जिसको खत लिखा, उसने कहा कि जी आप हुक्म करें, हम इस कौम के लिए क्या करें। ये कोई मतलब ऐसे तो नहीं। आपके कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, मुल्क के हर शहर में, हर गली कूचे में कोई ना कोई किसी की खिदमत के लिए तैयार है। कोई किसी को खाना खिला रहा है, कोई किसी को दवा दे रहा है। वो इक्का दुक्का लालच की, हिरस की कहानियां भी सामने आ रही हैं कि जो 25 हज़ार का टीका है वो कोई लाख रुपए का बेच रहा है। तो ऐसे बातें, हम बात यह कि हम गंदगी की तस्वीर बहुत दिखाते हैं, खूबसूरती की तस्वीर भी तो हमें दिखानी चाहिए। क्या बात है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, हमें बहुत मोटिवेशन मिली है एक दफ़ा फिर से। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो फहद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं जो मौजूदा हालात पे कुछ रोशनी डालेंगे, हम बात करेंगे इनसे और कुछ इनके मशवरे शामिल करेंगे और आप दोस्तों के सवालात जो है, कॉल्स जो हैं वो शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।